بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے اور مسلح قوتیں وہاں حکومت کر رہی ہیں، وہاں پر ٹیکس وصول کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر پلازوں پر ٹولز وصول کر رہے ہیں اور راکٹ لانچرز کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ ترین اسلحے کے ساتھ لیس گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ وہ پہرے دے رہے ہیں۔ اور ابھی جو حال ہی میں بلوچستان میں ایک ہی دن میں 4-5 مقامات پر ریاستی اداروں پہ حملے ہوئے، ہماری مسلح افواج کے جوانوں پہ حملے ہوئے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اگر ایوان اس پر غور نہیں کرے گا تو پھر کون غور کرے گا؟ ہم کبھی بھی ایسے معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، چنانچہ دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو جاتی ہے۔ ایک فریق اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ علیحدگی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، دوسری طرف بھی ہم طاقت کے ساتھ ان سے نمٹنے اور ہم مکمل طور پر ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کے بیانات صورتحال کو اور جذباتی بناتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک انتہا پہ چلے جانے کا عمل وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے آج ایک سوالیہ نشان ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے اور مسلح قوتیں وہاں حکومت کر رہی ہیں، وہاں پر ٹیکس وصول کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر پلازوں پر ٹولز وصول کر رہے ہیں اور راکٹ لانچرز کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ ترین اسلحے کے ساتھ لیس گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ وہ پہرے دے رہے ہیں۔ اور ابھی جو حال ہی میں بلوچستان میں ایک ہی دن میں 4-5 مقامات پر ریاستی اداروں پہ حملے ہوئے، ہماری مسلح افواج کے جوانوں پہ حملے ہوئے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اگر ایوان اس پر غور نہیں کرے گا تو پھر کون غور کرے گا؟ ہم کبھی بھی ایسے معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، چنانچہ دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو جاتی ہے۔ ایک فریق اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ علیحدگی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، دوسری طرف بھی ہم طاقت کے ساتھ ان سے نمٹنے اور ہم مکمل طور پر ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کے بیانات صورتحال کو اور جذباتی بناتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک انتہا پہ چلے جانے کا عمل وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے آج ایک سوالیہ نشان ہے۔